سعودی عرب کے ساتھ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ علماء اس کو جائز ٹھہراتے ہیں، ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے انڈیا میں، اپنی کنٹری میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا سعودی کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم یہاں کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہم سے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد آرام سے بستر پہ سونے جاتے ہیں، ٹی وی چالو کرتے، پتہ لگا سعودی عرب میں عشاء کی اذان اب شروع ہو رہی ہے۔ تو ٹائم کا فرق ہے۔ ویسے ہی چاند کا بھی فرق ہے۔ چاند ہمارے ملک میں کبھی اور نظر آتا ہے، سعودی عرب میں کبھی اور نظر آتا ہے۔ اور اس مسئلے میں اگرچہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، مگر آپ کے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم دین انتقال کر گئے، اللہ غریق رحمت کرے، علامہ عبدالعزیز حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کا مضمون پڑھا تھا، بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تھا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ان کا وہ مضمون چھپا تھا کہ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، ہر شہر کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، وہ اپنا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں گے، اپنا چاند دیکھ کر کے عید منائیں گے۔ یہ پورے ہندوستان، یہ پوری دنیا میں ایک چاند منانا، یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات نہیں ہے، اور نہ پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے۔ ایسا جب تک ممکن نہیں ہے تب تک کوئی اگر اپنی الگ عید منا رہا ہے، اپنا الگ روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اس کو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ بچت کھاتے میں، بینک میں رکھے ہوئے پیسے میں بیاج کے طور پر کچھ روپئے جمع کر دیتے اور ہمیں معلوم نہیں پڑتا، تو اس پیسے کو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہ مت کہیے کہ معلوم نہیں پڑتا، سارا سسٹم موجود ہے۔ انٹرسٹ کی رقم روز نہیں آتی ہے، ہر کوارٹر پر آتی ہے۔ ہر کوارٹر کا مطلب ہر 3 مہینے پر آپ کے بینک میں پیسہ انٹرسٹ کا آتا ہے۔ آپ اپنی پاس بک پہ اگر انٹری کرائیں گے، پاس بک پہ لکھ کے آ جائے گا انٹرسٹ کا اتنا پیسہ ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ ہر کوارٹر پر اپنے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکلوائیے اور انٹرسٹ کی رقم نکال کر کے وہ رقم کسی غریب کو دے دیجیے، بس۔ وہ آپ کے اوپر استعمال نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا ہے، بینک میں رکھنا نہیں ہے، اس کو نکال کے خرچ کر دینا ہے۔ کسی بھی کوئی دوا علاج کے لیے ضرورت تو اس کو دے دیجیے، کسی بھی غریب آدمی کو جس کو ضرورت مند ہے اس کو، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ نہیں، اجر کی نیت سے نہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب کی نیت نہیں کرنا ہے، وہ کوئی دان نہیں ہے۔ وہ پیسہ آپ اس لیے غریب کو دے رہے ہیں کہ پیسہ استعمال ہو جائے، بس۔ اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے آپ، لیکن غریب کو دے دیں گے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، نہ ثواب کی نیت آپ کو کرنا ہے۔ کچھ لوگ 50% یا 60% میں چندہ کرتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، شریعت میں زکوٰۃ کی رقم کے جو مصارف بیان کیے گئے، قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کیے، اس میں زکوٰۃ وصولنے والے کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے دینے کا حکم، والعاملین علیہا، لیکن اس کا باقاعدہ پرسنٹیج بنانا، اور پرسنٹیج بھی اتنا بڑا بنانا کہ دینے والا 1 لاکھ دے رہا ہے اور مدرسے میں 40,000 پہنچ رہا ہے، 30,000 پہنچ رہا ہے، تو بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے جو میری نظر میں علماء کے فتاوے ہیں، جو تحریریں ہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ٹھیک ہے چندہ لانے والوں کو پیسہ دیا جائے، مگر اتنے بھاری ریشیو کے ساتھ ان کو کمیشن دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ کسی بھائی نے 500 روپے کی رقم دی ہے مدرسہ رحمت عالم کو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے۔ 1-2 سوالات اور آئے ہیں، مجھے 2 بجے تک کا الٹیمیٹم ملا ہے، 2 بجنے والا ہے۔ قبرستان کے نام پر زمین دینے کے بعد پھر اسی زمین کو واپس لے لینا کیسا ہے؟ اور اس زمین پر کھیتی غلط ہے۔ اگر آپ نے قبرستان کے نام پر زمین وقف کر دی تو وقف زمین کو دوبارہ واپس نہیں لے سکتے۔ قبرستان کے نام پر زمین وقف ہو گئی تو اس پر قبرستان ہی بنے گا، اس کو دوبارہ لینا اور کھیتی کرنا بالکل غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری سگی بہن کی شادی جس لڑکا سے ہوئی، اس لڑکا کی سگی بہن سے کیا میں شادی کر سکتا ہوں نگد مہر کے ساتھ؟ 10 سال ہو گیا ہے میری بہن کی شادی ہونے کا، اب میں اپنے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، شریعت میں جو منع ہے اس کو بولتے ہیں نکاح شغار۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مہر کے بجائے یہ طے کر دیا جائے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کر لوں، آپ میری بہن سے شادی کر لیں۔ اگر مہر کے بجائے یہ ادلا بدلی والی شادی کی جائے تو غلط ہے،
اگر مہر طے ہے، میں آپ کی بہن سے شادی کر رہا ہوں، آپ میری بہن سے شادی کر رہے ہیں، دونوں کا مہر طے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اس طریقے کی شادی عام طور پر سکسیس نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی مسئلہ آتا ہے، میں نے کئی کیس دیکھا ہے، اگر اس گھر کی لڑکی اس گھر گئی، اس گھر کی لڑکی اس گھر آئی، اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے گھر کی لڑکی کو سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس طریقے کی رشتہ داری سے بچنا چاہیے۔ حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، چوری کا مال گھر میں لگاتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ چوری کا مال اگر گھر میں لگاتا ہے، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، غلط ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط رہے گا، کرنے والا کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، جاتے جاتے آپ کو پھر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی کمائیوں کے سلسلے میں ہم چنتا، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو موقع نہیں مل پایا، مرنے کے ٹائم یاد آیا کہ مجھے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 کا مطلب سمجھتے ہیں 1/3۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے، بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وارث کو وصیت، بیٹا تو وارث ہے، بیٹی تو وارث ہے، باپ تو وارث ہے، وارث کو وصیت نہیں کرے گا۔ وارث کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہے، مان لو کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا، کسی بچے کو آپ نے پال لیا، پرورش کر لی، اب ظاہر ہے آپ نے پرورش تو کی ہے، مگر وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے تو آپ کی جائیداد کا وارث نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بچے کو میں نے پالا ہے اور میرے بعد اس بچے کو ضرورت پڑے گی روپیے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی، تو آپ اپنی پراپرٹی کا، اپنے ترکے کا 1/3، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم تو کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 تک آپ اس کو وصیت کر سکتے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ جنازے کی تیاری، دوسرا کام قرضے کی ادائیگی، تیسرا کام وصیت کو ہم پورا کریں گے۔ اگر مرنے والا 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا اور یہ کہہ کر کے گیا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا تھا یہ 3 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا جائے، تو فتویٰ آپ لینے جائیں گے، آپ بہار کے کسی عالم سے لے لیں، یو پی کے کسی عالم سے لے لیں، پوری دنیا کے کسی عالم سے لے لیں، تمام علماء کا فتویٰ یہی ملے گا کہ وصیت غلط ہے اور اس کی 3 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ روپیہ اس بچے کو دیا جائے گا، 3 لاکھ پورا نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ جب مر رہے ہیں، آپ کے مال میں آپ کے وارث کا حق ہے، آپ اپنے وارث کو محروم نہیں کر سکتے۔ دنیا کی اور شریعتوں میں، دنیا کے اور مذاہب میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ امریکہ میں بہت بڑے بڑے لوگ مر گئے اور مرنے کے پہلے اپنی ساری زمین جائیداد اپنے کتے کے نام کر کے چلے گئے، اپنے کتے کے نام، اپنے نوکر کے نام، اپنی گرل فرینڈ کے نام، اپنی رکھیل کے نام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام میں آپ وصیت بھی اگر کریں گے اپنے مال کی تو کسی انسان کو کریں گے، کسی جانور کو نہیں کر سکتے، یا کسی مسجد میں کریں گے، کسی مدرسے میں کریں گے، کسی اچھے کام میں کریں گے، اور وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ 3 کام ہونے کے بعد اب چوتھا نمبر آیا، اب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اب جب وارثوں کو حصہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ نے بتا دیا، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، بھائی کا اتنا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ نہیں بتایا ہے۔
جو وارثوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کے درمیان بانٹ دیا جائے گا. جیسے بیٹے اور بیٹی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے. اگر باپ زندہ ہے، اگر ماں زندہ ہے تو باپ کو 1/6 دیا جائے گا، ماں کو 1/6 دیا جائے گا. اور ماں باپ کو دینے کے بعد، اور اگر مرنے والے کی بیوی زندہ ہے اور اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا. اور اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 دیا جائے گا. بیوی کو دینے کے بعد، ماں باپ کو دینے کے بعد اب جو باقی بچے گا وہ بیٹے اور بیٹی کو دیا جائے گا. اب بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا. لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا. اب دنیا میں لوگ اس پر بڑا واویلا مچاتے ہیں. تو اسلام میں بڑی ناانصافی ہے، عورت کے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے. لڑکے کو ڈبل مل رہا ہے، لڑکی کو آدھا مل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اللہ تو عدل والا ہے، اللہ تو عادل ہے، اور اللہ کا ہر حکم عدل والا ہے. اللہ کو خوب پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے. اللہ کے قانون میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی کو برابر دیا ہوتا، اگر اللہ کے قانون میں برابر کا حکم ہوتا تو یہ لڑکے کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ کما کے لانا تو لڑکے کو ہے. اپنی بہن کو کما کے بھائی دے گا، اپنی بیٹی کو کما کر کے باپ دے گا، اپنی بیوی کو کما کر کے شوہر دے گا. مرد کو تو ہر حال میں کمانا ہے اور عورت کو کمانا نہیں، عورت کو تو کھانا ہے. عورت کو کوئی کھلائے گا اور کھلانے والا کون ہے؟ مرد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے یہ فیصلہ کیا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا. اب مان لو مرنے والے کا ایک لڑکا ہے، 2 لڑکی ہے، اور مرنے والا 2 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرا، تو ظاہر ہے کہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپیہ لڑکے کو مل جائے گا اور 50 ہزار روپیہ دونوں لڑکیوں کو مل جائے گا. تو اگر ریشیو نکالو تو لڑکے لڑکی کو تو برابر مل رہا ہے. اور اگر کہیں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکا 1 ہے یا لڑکے کی تعداد کم ہے تو مجموعی اعتبار سے لڑکیوں کو زیادہ مل جائے گا. تو قرآن کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے جو طے کر دیا اسی کے حساب سے بانٹا جائے گا. تم نہیں جانتے، اس لیے کہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے. کسی کو باپ اللہ نے بنایا ہے، کسی کو ماں اللہ نے بنایا ہے، کسی کو بیٹا اللہ نے بنایا. جب رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو ان کا حق بھی اللہ ہی طے کرے گا، تم نہیں طے کر سکتے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ باپ مر گیا، بھائیوں نے بیٹھ کر کے زمین جائیداد کا بٹوارا کر دیا. بہن کو فوٹی کوڑی نہیں ملی، بہن کو 1 پیسہ نہیں ملا. بہن آئی، بھائی آپ نے باپ کی جائیداد کا بٹوارا کیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائیوں نے دھمکی دی. میں شیرشاہ آبادی ماحول نہیں جانتا، میں کٹیہار کا ماحول، میں بنارس کی بات کر رہا ہوں، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں. بھائیوں نے دھمکی دی اگر تو اپنا حصہ لے لے گی آج کے بعد ہم سے رشتہ مت رکھنا، ہم سے کوئی تعلق مت رکھنا. اگر ہم نے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے تجھ کو حق دے دیا تو آج سے رشتہ ختم. بہن بیچاری سوچتی ہے بھائی سے رشتہ ختم کرنا بڑا مہنگا سودا ہے، بھائی اور بھتیجے کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے. بہن کہتی بھیا جو ہے آپ رکھ لیجئے، مجھے کوئی زمین جائیداد نہیں چاہیے. اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور پریشرائز کیا جاتا ہے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے بہنوں کے اوپر، اور بہنیں مجبوری میں آ کر کے اپنا حصہ اپنے بھائی کو لکھ دیتی. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ 5 ٹائم کا نمازی کر رہا ہے. چہرے پر بھرپور شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے پر سجدے کا نشان سجانے والا، اپنے آپ کو متقی کہنے والا، اپنے آپ کو پرہیزگار کہنے والا بھی یہ کام کر رہا ہے.
او لوگو اللہ کو کیا حساب دو گے جب اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے باپ کی پراپرٹی میں آپ کا حصہ ہے اور آپ کی بہن کا بھی حصہ ہے؟ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا انصاف ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا؟ ذرا ایمان سے بتاؤ، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ میرے بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اسلام کا جو نظام میراث ہے یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے کہ عمل کر لو تو اچھی بات ہے اور اگر عمل نہیں کرو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب میراث کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، اے میرے بندو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ کی بات مانے گا، جو رسول کی بات مانے گا، جو اللہ کے قانون پر چلے گا، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا جہاں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے قانون کو توڑے گا، جو اللہ کے نظام میراث کو نہیں مانے گا، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک وہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ، میرے بھائی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی یہ نہ سوچے ارے ہم تو توحید والے ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے، کچھ دن تک جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے، کوئی یہ نہ سوچے۔ جہنم کی آگ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنم کی آگ میں تمہاری چمڑی جل جائے گی ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار جلنے کی تکلیف جہنمیوں کو دیں گے۔ اگر جہنم کے عذاب کو سہن کر سکتے ہو، اگر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو تو اپنی بہن اور بیٹی کا حق مار لو، اور اگر برداشت نہیں کر سکتے تو جاؤ معافی مانگو اور اپنی بہن اور بیٹی کو اس کا حق دے دو۔ ایک اور طریقہ چل رہا ہے حرام خوری کا، اور مسلمانوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ زمین میری ہے اور میری زمین کے بغل میں میرے پڑوسی کی زمین ہے، میں دھوکے سے کیا کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کی زمین کا 1 فٹ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لے رہا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین پر بنی ہوئی باؤنڈری کو مٹا دینا، نشان کو مٹا دینا، یا زمین و جائیداد کے کاغذ میں ہیر پھیر کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشان کو بدل دے، جو جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، زمین کو ہڑپنے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اگر اللہ کی لعنت کہ ہم حقدار بننا چاہتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ میرے پیارے ساتھی یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان رجالا یتخوضون فی من مال اللہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ جہنم کی آگ میں حرام کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حج عمرہ بھی کیا ہوگا۔ سعودی عرب کے اندر داخل ہوتے ہی انڈیا کا روپیہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا کام کرنا بند کر دیتا ہے، امریکہ کا ڈالر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سعودی میں آپ گئے تو وہاں پہ سعودی ریال چاہیے آپ۔ ایک مرتبہ میں گیا عمرہ کے سفر، میں یہاں سے ریال لے کے گیا، اتفاق سے میری فلائٹ ڈائریکٹ نہیں تھی، تو دبئی کے ایئرپورٹ پر فلائٹ چینج کرنی تھی مجھے۔ اب دبئی کے ایئرپورٹ پر
सामान, भूख लग रही थी, कुछ खाना था, तो वो रियाल भी लेने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि हमें दुबई का पैसा चाहिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो वो दिरहम होता है, हमको वो चाहिए, हमको यहाँ सऊदी का रियाल नहीं चाहिए। मेरे पास रियाल था, मैं इंडिया से रियाल बना के लेके गया था। हर देश की अपनी एक करेंसी है। अमेरिका के लोग इंडिया में आते हैं, डॉलर को रुपये में बदल के एक्सचेंज करके तब आते हैं। इंडिया का आदमी सऊदी जाता है, अपने रुपये को रियाल में चेंज करता है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है मेरे भाई। एक बात बताऊं आपको, कयामत के दिन करेंसी कौन सी चलेगी? किसी का माल हड़प लिया किसी ने, 1 लाख रुपया किसी का नाजायज कब्जा कर लिया। अब कयामत के दिन जिसका पैसा उसने मारा है, जिसका हक मारा है, उसने अल्लाह की अदालत में कहा है, अल्लाह इसने मेरा 1 लाख रुपया नाजायज तरीके से लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन रुपया तो नहीं चलेगा, पैसा तो नहीं चलेगा, दिरहम तो नहीं चलेगा, दीनार तो नहीं चलेगा। कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी? जरा गौर से सुनना कटिहार के लोगों, हसनगंज के लोगों, जरा गौर से सुनना कि कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ कि सबसे गरीब आदमी कौन है, सबसे कल्लाश आदमी, सबसे निर्धन आदमी, सबसे पुअर आदमी कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो, सबसे बड़ा गरीब वही है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा गरीब वो होगा जो कयामत के दिन रोजा लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, उसकी नेकियां उन हकदारों को बांट दी जाएंगी। जिसका हक आपने मारा है, आपका रोजा लेके चला गया, आपकी नमाज लेके चला गया, आपका सदका खैरात लेके चला गया, आपका हज और उम्रा लेके चला गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ हकदार लोग लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद देगा। अल्लाह, हम लोग तो बड़ा खुश है साहब, हमने तो बड़ा दान दिया है मदरसों में, बड़ा जलसों में दान दिया है, बड़ा हज और उम्रा किया है। कयामत के दिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही की है, अगर किसी का हक मारा है, कयामत के दिन ये दान, ये चंदा, ये रुपया, ये पैसा जो अल्लाह की राह में हमने दिया है, सब बर्बाद हो जाएगा अगर हमने हुकूकुल इबाद में कोताही की। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार लाइन में लगे हैं, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर ला देगा। जो इंसान दुनिया से नमाज लेकर के आया था, रोजा लेकर के आया था, ज़कात लेकर के आया था, हज लेकर के आया था, अब उसके ऊपर गुनाह लादे जा रहे हैं, बिल्कुल गुनाहों से भर जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक मामला है मेरे। इसलिए वरासत के मामलात में अल्लाह से डरो मेरे। और कभी गौर करो, जिस बहन का हक मार रहे हो, जिस भतीजे का हक मार रहे हो, उसके बाप के मरने के बाद वो यतीम है, और यतीम का माल अगर नाजायज तरीके से कोई खाता है, उसकी बड़ी खतरनाक वईद है। अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खाते हैं, हराम तरीके से खाते हैं, एक तो हलाल तरीका है, अगर किसी यतीम की परवरिश आप कर रहे हैं और आप पैसे वाले नहीं हैं, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं और उस परवरिश के बदले में उस यतीम का जो माल है उसमें से अपने हक भर का पैसा आप ले रहे हैं, तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर नाजायज तरीके से यतीम का माल कोई खा रहा है, इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहा है, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है, अपने पेट में जहन्नम की आग। यतीम इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म किया जाए,
بڑا بے رحم ہے وہ انسان، بڑا جانور ہے وہ انسان جو کسی یتیم کے حق کو دبائے، جو کسی یتیم کو مارے، جو کسی یتیم پر ظلم کرے۔ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، او لوگوں یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آج ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، اور ان یتیم بچوں پر اگر آپ کوئی مال خرچ کرتے ہیں اس سے ڈبل فائدہ آپ کو ملے گا۔ جو ثواب ملے گا دان کا چندے کا وہ تو ملے گا، اگر یتیم بچے کے اوپر آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی یتیم کی پرورش میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا جب حرام ہے، آپ کی بہن بھی آپ کے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئی، آپ کا بھتیجا اپنے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گیا، اس بھتیجے کا اس بہن کا حق مارنے کے پہلے سوچ لو کہ کل اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، تمہارے بچوں کا کوئی حق مار لے تو سوچو تمہیں کیسا لگے گا۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو اور کسی یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہوگا، قیامت کے دن ہم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا تو ہم اور آپ تو انسان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، او لوگو تم وراثت کو ڈکار جاتے ہو، تم میراث کو کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، او لوگو ذرا اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اور فرشتے بھی لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اور قیامت کے دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ جتنے لوگوں نے زمینوں کو ہڑپائے، جائیدادوں کو ہڑپائے، لوگوں کا حق مارا ہے، کوئی ایک آدمی بتا دو جو مرنے کے بعد اپنی زمین کو لے کر کے گیا ہو، اپنی جائیداد کو لے کر کے گیا ہو، اپنے روپیے پیسے کو لے کر کے گیا ہو۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی قبر کی 2 گز زمین ہم کو دفن ہو جانا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگاؤ، اپنی آخرت کو خطرے میں نہ ڈالو میرے بھائیوں، لوگوں کا حق دنیا میں دے دیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اتنی خطرناک وعید فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے انتقال کے کچھ پہلے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی مت کرنا۔ اسلام وہ دین ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے، جو غلاموں کا طبقہ ہے، جو لونڈیوں کا طبقہ ہے، جس کو دنیا میں حقیر مانا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال کے پہلے دنیا کو وصیت کر کے جا رہے ہیں اس غلام اور لونڈی کا بھی حق آپ کو نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے
اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کے کچھ آر دلا دی، کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا اے ابو ذر، آج تم نے اتنا خطرناک کام کیا ہے کہ یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو وہ انسان یہ کام کرے گا جس کے اندر دور جاہلیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہو۔ آپ نے کہا کہ یہ نوکر چاکر، یہ کام کرنے والے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو غلاموں کا، نوکروں کا بھی حق ہمیں بتاتا ہے۔ دنیا میں لوگ مزدور دیوس مناتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہیں، ایسوسی ایشن بنی ہیں مزدوروں کے حقوق کے لیے۔ 1400 سال پہلے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حق کی لڑائی لڑی ہے، مزدوروں کو ان کا حق دیا ہے آپ نے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آت الجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو وہ پیارا دین ہے جو ہر حقدار کو اس کا حق ٹائم پر دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو دیر نہ کرے، اپنے بھائیوں کو اکٹھا کرے، بہنوں کو اکٹھا کرے، مفتی صاحب کو بلا لے۔ باپ جو زمین چھوڑ کے گئے، جو جائیداد چھوڑ کے گئے، جو سونا چاندی چھوڑ کے گئے، جو کھیت کھلیان چھوڑ کے گئے، سب کا کیلکولیشن کر کے حساب کر لے اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دے۔ میرے بھائی، دنیا میں چند دنوں کی پریشانی سہ لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب کو سہنا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر حرام کی زمین میں، حرام کی جائیداد میں اپنے بچوں کو رکھ کے پال رہے ہو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ کا حقدار بنا دو۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں صاحب ہم حرام کا پیسہ کما رہے ہیں، ہمارے گھر میں پیسہ آ رہا ہے، ہمارے بچے چین کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری فیملی چین کی زندگی گزار۔ غلط ہے یہ۔ اگر پیسہ حرام کا آ رہا ہے اور آپ کے بچے عیش کر رہے ہیں، آپ کی بیوی عیش کر رہی ہے، وہ حرام کی کمائی آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر لے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو جسم حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے فالنار اولا بہ، وہ جسم جہنم کی آگ میں چلے گا۔ کیا ہم چاہیں گے ہمارے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ ہم کبھی نہیں چاہیں گے۔